السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ آج میں آپ لوگوں کے لیے اسلام کی بہت اہم 10 حدیثیں جس کا معلوم ہونا سب مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہے، وہ میں آج آپ کو بتاؤں گی کہ وہ 10 خوبصورت احادیث کون سی ہیں اور جس کا ہم سب کو پتہ ہونا اور ہمیں یاد ہونا بہت ضروری ہے تاکہ ہم اس پر عمل کر سکیں، اس پر عمل پیرا ہو کر ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل سکیں۔ تو سب سے پہلے احادیث مبارکہ ہمارے پاس موجود ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ دعا کس وقت زیادہ قبول ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات کے آخری حصے میں اور فرض نمازوں کے بعد، یعنی کہ رات کا آخری حصہ وہی تہجد کا ٹائم آ جاتا ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ دعائیں قبول کرتا ہے اور یہ وقت بہت ہی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس دوسری حدیث ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص کسی مسلمان کی دنیاوی پریشانیوں میں سے کوئی پریشانی دور کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن اس کی پریشانی دور فرمائے گا۔ یعنی کہ ہمیں اپنے ساتھ ساتھ جو ہمارے لوگ ہوتے ہیں، اگر ہم ان کی مدد کرتے ہیں کسی بھی پریشانی میں تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا بدلہ ہمیں ضرور دے گا۔ تیسری حدیث مبارکہ ہمارے پاس ہے، عورت کا خوشبو لگا کر نکلنا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بھی عورت خوشبو لگا کر نامحرم مردوں کے پاس اس لیے گزرے کہ وہ اس کی خوشبو سونگھ لیں تو ایسی عورت زانیہ ہے، یعنی کہ یہ زنا کے برابر ہے۔ عورت صرف اپنے خاوند کے لیے خوشبو لگا سکتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے یہ خوشبو لگانا کہ وہ اس کی طرف مائل ہو تو یہ اچھے زمرے میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بات قابل قبول ہے، لیکن اگر کوئی عورت اس نیت سے خوشبو لگاتی ہے کہ دوسرے مرد غیر محرم اس کی طرف مائل ہوں تو یہ زنا کے برابر ہے۔ چوتھی احادیث مبارکہ ہے، صبح اور شام درود شریف کا معمول حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح شام 10 مرتبہ مجھ پر درود شریف پڑھے وہ قیامت کے دن میری شفاعت کا مستحق ہوگا۔ یہ بہت ہی آسان کام ہے جس کا ہمیں بہت بڑا فائدہ ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ ہم 10 مرتبہ، صرف 2 یا 3 منٹ کا کام ہے کہ ہم درود شریف پڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت طلب کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد حدیث نمبر 5 ہے، نہ مانگنے والوں سے اللہ تعالیٰ ناراض۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً جو شخص اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پر ناراض ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ جب ہم اپنی محتاجی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے کہ یہ میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ خوش ہو کر وہ اسے عطا کر دیتا ہے۔ یعنی کہ ہمیں جو بھی جس چیز کی بھی طلب ہو وہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ عطا کرے۔ نمبر 6 پہ ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک 4 پسندیدہ کلمات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ کلام 4 ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ تم ان میں سے جس کلمے کو پہلے کہو کوئی حرج کی بات نہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ جو 4 کلمات ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ، اللہ اکبر، یہ بہت ہی پسندیدہ ہیں۔ ہم ان میں سے کوئی بھی پڑھ لیں اس کا ثواب ہمیں بہت زیادہ ملے گا کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کلمات میں سے ایک ہیں۔ نمبر 7 حدیث مبارکہ ہے، چند صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم کھانا کھاتے ہیں مگر ہمارا پیٹ نہیں بھرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، شاید تم لوگ علیحدہ علیحدہ کھاتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ کھانا ایک جگہ جمع ہو کر اور اللہ کا نام لے کر کھایا کرو، تمہارے کھانے میں برکت ہوگی۔ یہ حدیث
ہمیں اس بات کی اہمیت دلاتی ہے کہ ہم سب کو مل کر اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھانا چاہیے، جس سے برکت بھی ہوگی اور ہمارا پیٹ بھی بھرے گا، اور اللہ تعالیٰ کے نام لے کر ہمیں کھانا کھانا چاہیے، یعنی کہ بسم اللہ پڑھ کر جو کھانے کی دعائیں ہیں وہ پڑھ کر ہمیں کھانا کھانا چاہیے۔ نمبر 8، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جو خود تو پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ ہمیں اپنے ساتھ ساتھ اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی بہت ہی غریب ہو، جس کے گھر میں چولہا جلانے تک کے پیسے موجود نہ ہوں، یا وہ اس قابل نہ ہو کہ اس کے گھر میں کھانا بنتا ہو، تو ہمیں ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے اور ان کو اپنے ساتھ ملا کر کھانے میں شامل کرنا چاہیے، یا پھر ان کا اس طریقے سے خیال رکھا جائے کہ وہ ہم سے کم نہ رہیں۔ اس کے اگلی حدیث ہمارے پاس ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے چھپکلی کو پہلی ضرب میں مار ڈالا تو اس کے لیے اتنی اتنی نیکیاں ہیں، اور جس نے اسے دوسری ضرب میں مارا اس کے لیے اتنی اتنی نیکیاں ہیں مگر پہلی دفعہ مارنے سے کم، اور اگر اس نے تیسری ضرب میں مارا تو اس کے لیے اتنی اتنی نیکیاں ہیں لیکن دوسری ضرب میں مارنے والے سے کم۔ اس طرح کا کوئی بھی زہریلا کیڑا مکوڑا ہو، اس کے مارنے کا ثواب ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ چھپکلی یا ایسے کسی بھی زہریلے جانور کو مارنے سے ہمیں ثواب ملتا ہے۔ نمبر 10 حدیث، خودکشی کا بھیانک انجام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے لوہے کے ہتھیار سے خودکشی کی تو جہنم کی آگ میں وہ ہتھیار اس کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ اس سے اپنے پیٹ کو ہمیشہ زخمی کرتا رہے گا، اور جس نے زہر پی کر خودکشی کی تو وہ بھی جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ اس زہر کو گھونٹ گھونٹ کر پیتا رہے گا، اور جس نے پہاڑ یا کسی اونچی جگہ سے گر کر خودکشی کی تو وہ بھی جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ پہاڑ سے یوں ہی گرتا رہے گا۔ یعنی کہ خودکشی حرام ہے، اور اس کا انجام اگر ہمیں دنیا میں تو مر تو جاتا ہے انسان، لیکن اس کا انجام آخرت میں بہت ہی برا اور بھیانک انجام ہوتا ہے۔ تو ہمیں اس طریقے کی ہر وجوہات اور ہر مسئلے مسائل سے دور رہنا چاہیے جو ہمیں خودکشی کے زمرے میں لائے، یا انسان کو اتنا مجبور نہیں کرنا چاہیے کسی تنگ آ کر خودکشی کرنے پر مجبور ہو جائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ مجھے اجازت دیں، ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔